السلام علیکم دوستو، یہ جو عدت والا کیس آیا نا، عدت مدت والا، یہ ہضم نہیں ہو رہا، یقین کرو ہضم نہیں ہو رہا۔ کدھر گئے وہ مولوی جی جو ایک بے قصورے کو توہین رسالت میں سارے لوگ کٹھے ہو کے تو اس کو مار دیتے ہیں کہ جناب اس نے یہ دیوار پہ لکھا تھا حضور کے خلاف اور فلانے کے خلاف، اور جھوٹے پمفلٹ وغیرہ میں بعد میں وہ ثابت ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ مولوی کدھر ہیں؟ ان کو یہ عدت مدت والے نکاح نہیں آتے کہ وہ فتوے جاری؟ کسی مولوی کا آپ نے فتویٰ سنا ہے کہ بھئی بالکل یہ غلط ہے؟ کوئی مولوی نے کھل کے کہا ہو کہ جناب یہ غیر اسلامی فعل ہے، یہ نامناسب فعل ہے؟ آرام سے بھی کوئی کسی مولوی نے یہ نہیں کہا۔ یہ تو مولویوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عام بندوں کے خلاف تو مولوی ایسے نکلتے ہیں سڑکوں میں کہ ساری سڑکیں بند کر دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ عدت مدت والا کیس ہے، ٹیرین وائٹ والا کیس ہے، یہ کدھر ہے خاموش؟ کاش یہ کم از کم احتجاج کرتے۔ اور یہ جس جج نے آج یہ اللہ رسول کے خلاف فیصلہ دیا ہے نا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ دیکھ لینا اس کو۔ وہ مجھے میسج آ رہے ہیں کہ سر جی یہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اللہ رسول کے خلاف، جیسے وہ کہتے ہیں نا جنگ ہے، وہ سود کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ جنگ ہے، اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ بھی ایسا ہی فیصلہ ہے، یہ بھی ایسا ہی فیصلہ ہے۔ یہ ہضم نہیں ہوگا، کسی کو بھی ہضم نہیں ہوگا۔ دیکھ لینا، یہ جشن منا لیں، یہ مٹھائیاں کھا لیں کہ جناب ہم بری ہو گئے ہیں، اور یہ وہ بری وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان کو یہ بتایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس میں ان کو 10 کوڑے ضرور لگنے چاہیے تھے۔ چلے وہ کہتے ہیں جی کہ سزائیں نہیں ہیں، 7 سال کی سزا نہیں ہے، اور یہ ہے وہ، کوڑے تو ہیں نا۔ کوڑے تو جھوٹ بولنے پہ بھی ہوتے ہیں، وعدہ توڑنے پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو 10 کوڑے مار دیے جاتے تاکہ معاشرے میں یہ ایک پیغام جاتا کہ بھئی یہ کام غلط ہے۔ اب یہ پیغام گیا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، تم بے شک اب یعنی اس سے لوگ یہ اخذ کریں گے کہ بغیر نکاح کے بھی آپ رہ سکتے ہیں، آپ بغیر عدت مدت یہ کوئی چیز نہیں ہے بالکل۔ اور یہ عمران تو ایسا معاشرہ چاہتا ہے، اس کے اندر کون سا گند ہے جو اس کے سامنے نہیں آیا؟ جانوروں کا، انسانوں کا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا کون سا گند ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک تو شیطان میں یہ ساری خوبیاں ہیں کہ اس میں ہر جرم پایا جاتا ہے، اور اللہ کے مقابلے پہ وہ آیا ہوا ہے جس میں ہر جرم ہے۔ اور دوسرا یہ اس کا نام لیا جاتا ہے سیاستدانوں میں کہ اس کے اندر ہر قسم کا کیس کا الزام لگا ہے۔ کوئی بھی کیس ہو، اخلاقی، غیر اخلاقی، دھاندلی، رشوت، پیسے، گولڈ سمیت، یہ سارے اس کے اوپر الزام لگے۔ تو کم از کم یہ جو مولوی حضرات ہیں، میں نے تو کبھی کسی مسجد میں نہیں سنا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ٹیرین وائٹ نے جو عمران نے کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، اس کو یہ سزائیں دی جائیں۔ آپ نے سنا ہے کبھی کسی کوئی مولوی باہر نکلا ہے؟ تو ان کا فرض نہیں ہے؟ ہر کیس میں وہ آ کے ٹی وی پہ فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہی وہ جو موٹا تھانوی ہے، ایک اشرف علی تھانوی کے کیا نام ہے اس کا، وہ عمران کا مشیر رہا ہے۔ جو ہی عمران گیا تو انہوں نے شہباز شریف نے اپنا مشیر بنا لیا ہے۔ ایسے گندے نمبر 2 قسم کے لوگ، یہ سارے وہ تعریفیں کرتے رہے ہیں، عمران جی اسلام کا چیمپئن ہے، یہ چیمپئن ہے، مدینہ کی ریاست یہ اس نے بنانی تھی۔ اور آج خوش ہو رہے ہیں کہ جناب ساڑی امی بھی باہر آ رہی ہے تو ابو بھی باہر آ رہے ہیں۔ کوئی نہ امی باہر آ رہی ہے نہ ابو باہر آ رہے ہیں، نویں کیس تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ میں حیران ہوں کہ اس کے مسئلے پہ، عمران کے مسئلے پہ، ٹیرین وائٹ کا کھلا کیس ہے نا، سب نے کہا عمران کو کہ تم مان جاؤ کہ ہاں یا نہ میں بتا دو کہ یہ ہاں ہے، آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی وہ سچ ہے۔ اب اس کیس میں بھی 2 دفعہ نکاح پڑھا گیا ہے، تو غلط ہوا ہے تو پڑھا گیا ہے نا۔ بہرحال یہ اس چیز کو یہ نہیں مان رہے بالکل، اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ بس جو مجھے کافی پیغام ملے ہیں کہ جی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کو چلیں جی بڑی سزائیں نہ ملتی 7 سال کی،
تو 10-10 کوڑوں کی سزا مل جاتی، معاشرے کو میسج جاتا کہ جناب یہ کام غلط ہے، چاہے کوئی امیر کرے یا غریب کرے، یہ کام غلط ہے۔ سمبولک ہوتا ہے نا، سمبولک ان کو جو ہے نا وہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا بھی قصور ہے۔ علماء حضرات ہیں وہ بالکل سارے خاموش بیٹھے ہیں علماء، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی علماء نے کہ جناب واقعی یہ اخلاقی طور پہ برا ہے۔ اتنا تو کوئی بندہ بیان دیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو ایمان کے 3 درجے ہیں، ایک یہ کہ تم ہاتھ سے روکو، دوسرا یہ ہے کہ زبان سے روکو، تیسرا یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانو۔ تو یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ تو دل سے بھی برا نہیں جان رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی مادر پدر آزاد معاشرہ ادھر آ جائے، ہم وہی چاہتے ہیں، مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتے ہیں۔ یہ تو عمران کو ڈرنا نہ ہوتا تو یہ مراد سعید اور یہ عائلہ ملک یہ ساری چیزیں کتے بلے حلال کر دیتا بالکل۔ یہ اس کا اگر اختیار ہوتا نا تو اس نے حلال کر دینا ہے۔ اور اگر یہ دوبارہ آئے گا نا تو جو لوگ آرام سے بیٹھے ہیں کہ جناب سانو تو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ جس طرح یہ مجرم ہے جو خاموش ہے نا اس وقت، چاہے وہ کوئی بھی خاموش لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں، علماء، سیاستدان، اور کوئی بھی جس نے اخلاقی طور پہ بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ گندا فعل ہے، یہ برا فعل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ اتنی سی بات بھی اگر کسی نے نہیں نہ کہی، وہ بھی اس کا جرم کا حقدار بنے گا، وہ بھی برابر کا اس میں ذمہ دار بنے گا کہ اس نے بھی اس جرم کو سہ لیا ہے۔ تو کاش یہ علماء اور یہ لوگ نکلتے باہر فتوے دیتے جیسے یہ دوسرے لوگوں کے لیے دیتے ہیں، تو یہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے، اتنا تو کہہ دیتے نا کہ یہ غلط کام ہے۔ وہ چپ ہیں بالکل، ٹیرین وائٹ کا کیس ہو یا بشرا بی بی کا ہو، یا جس طرح اس نے جادو ٹونے کر کے بچوں کو کتنے وہ ایک افشاں پھر رہی ہے، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جی یتیم خانے سے 25 بچوں کو نکال کے بشرا بی بی نے بلی چڑھایا ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، سن ہی نہیں رہا کوئی۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، جادو ٹونے اس نے متعارف کروائے ہیں، اس نے جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا گند پھیلا دی ہے سر جی، اس نے گند پھیلا دی ہے، بالکل ہی گند پھیلا دی ہے، اور اس کو گند کہنے والے بھی چپ ہے۔ گند کو گند تو کہنا چاہیے نا، وہ بھی چپ ہے۔ تو آپ اس کو کم از کم کومنٹس میں ہی گند کہیں کہ یہ گند ہے، یہ ظلم ہے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، یہ غلط ہیں، کومنٹس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہہ دیں آپ یہ بات۔